الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا معزز دوستو آج رحیمیہ خان علاقہ میاں والی قریشی میں بھائی اللہ بچایا اللہ تعالیٰ اسے ہر تکلیف سے بچائے ان کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں آج 6 اکتوبر 2021 بروز بدھ ہے اور ہمارے اسٹیج کی رونق و زینت حضرت حافظ الحدیث والقرآن مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نشانی حضرت مولانا خلیل الرحمن درخواستی موجود ہیں میرے دوستو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے مقصد کو عرض کرنا ہے آپ توجہ میری طرف رکھنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا میرے دوستو میلاد مصطفیٰ کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیدائش ہونا آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کی پیدائش ہوئی ہے تو پیدائش مسلمان بھی مانتا ہے کافر بھی مانتا ہے رسول پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے کو مسلمان بھی تسلیم کرتا ہے غیر مسلم بھی تسلیم کرتا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ رسول پاک کیوں تشریف لائے ہیں کس وجہ سے آئے ہیں کون سی ریزن ہے کون سا سبب ہے جس وجہ سے آقا نامدار اس دھرتی پہ خاتم الانبیاء بن کے تشریف لائے ہیں اصل مقصد میلاد ہے اصل وجہ میلاد ہے اصل مقصد آمد مصطفیٰ ہے آپ علیہ السلام اس دھرتی پر کیوں آئے کس لیے آئے رسول اللہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پہلے سے ہی مسلم ہے حضور پاک کی میلاد حضور پاک کی آمد رسول اللہ کی پیدائش کا مقصد کس بنیاد پر ہے اگر ہم شریعت کے علوم کا مطالعہ کریں اگر ہم رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں پیغمبری احکامات و فرامین کو پڑھیں خداوند عالم کے احکامات و آیات کو پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے لِتَخْرُجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ أَن نُخَرِّجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى رَبِّ الْعِبَادِ حضور پاک کی آمد کے بنیادی 2 مقصد ہیں رسول اللہ کی دنیا میں میلاد کی 2 بنیادی وجہ ہیں نمبر 1 وجہ یہ ہے لِتَخْرُجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ حضور پاک علیہ السلام کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لانے والے ہیں اور حضور پاک کی آمد کا مقصد یہ ہے
हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बंदों को बंदों की परस्तिश, बंदों को बंदों की इबादत, बंदों को बंदों की इबादत से निकाल के इबादत के काबिल अपने रब की इबादत के लिए आए हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की आमद का बुनियादी मकसद ये है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अमाल की इस्लाह भी करनी है, अकायद की इस्लाह भी करनी है, रसूमात से उम्मत की जान छुड़ानी है, इस्लामी तर्ज तालीम रसूलुल्लाह ने देनी है। हर वो हुक्म जो मेरे पाक पैगंबर को रब ने दिया है, हर वो अमर जो मेरे पाक पैगंबर को रब ने दिया है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने यूँ सुनाना है, फज़दा बिमा तुअमर, उसमें किसी लौमत लाइम की परवाह नहीं करनी, किसी मुखालिफ की मुखालफत की परवाह नहीं करनी, किसी धमकी आमेज बात को दर खुफ़्व इअ्तिना नहीं लाना, बल्कि ऐलान करना है मेरे अल्लाह ने मुझे नबुव्वत और रिसालत से सिर्फ नहीं बल्कि ख़त्म नबुव्वत ख़त्म रिसालत के ताज से ताजवर फरमाकर, ख़त्म नबुव्वत के ताज से ताजदार फरमाकर यूं भेजा है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, ए मेरे लोग हो या तुम हो या तुम्हारी नस्लें हो या क़यामत तक आने वाले लोग हो, उन सब की तरफ अल्लाह ने मुझे अपना नुमाइंदा बना के भेजा। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन में, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इजहार मजहब में, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इलाए कलिमतुल्लाह में किसी की मुखालफत को नहीं देखा, तशद्दुद को नहीं देखा, जुल्म को नहीं देखा, बर्बरियत को नहीं देखा, बल्कि मेरे पाक पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म को देखा है। हुज़ूर पाक को रब ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर, ए कमली लिपेटने वाले, क़ुम आप अब कमर बस्ता हो जाइए, फ़अन्ज़िर आपकी ड्यूटी ये है आप अल्लाह के अहकामात से लोगों को डराएंगे, व रब्बक फ़कब्बिर अपने रब की तकबीर बयान करेंगे, अल्लाह की बड़ाई को उम्मत के दिल में पेवस्त कर देंगे, व सियाबक फ़तहिर और अपने कपड़ों को यूं पाकीज़ा रखिए, व रुज्ज़ फ़हजुर शिर्क की पलीती आए, कुफर की निजासत आए, वो आपके करीब ना आए बल्कि आपके फैज से अल्लाह के गुलाम बन जाए। ये अल्लाह का ऐलान है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इस ऐलान के तहत आए हैं और यूं ऐलान फरमाया, अगर मेरे पाक पैगंबर को तबलीग दीन की ड्यूटी दी गई तो अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, फरमाया मैं अल्लाह ने अपने नुमाइंदा को इसलिए भेजा है, उसकी ड्यूटी और उसका सामान ज़ादे सफ़र ये है, व दीनिल हक़ इसके पास हकीकी मज़हब है, बिल हुदा हिदायत का सामान है, मैंने भेजा क्यों है, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, अज़हरा युज़हिरु इज़हार कहते हैं ताकत के बलबोते पर अपने मौकिफ को, अपने बयानिए को, अपनी बात को, अपने दावे को लोगों पर साबित कर देना, प्रूफ के साथ, दलील के साथ, सबूत के साथ, एविडेंस के साथ अपनी बात को उम्मत में नाफिज करके 2 और 2 4 की तरह बात को वाज़े करना। तो रब ने फरमाया लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, मेरे पाक पैगंबर ने तमाम अदियान पर, मेरे पाक पैगंबर ने तमाम मज़ाहिब पर, मेरे पाक पैगंबर ने तमाम लोगों के तमाम मसालिक और मसलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लाए हुए दीन को नाफिज कर देना है। कुरान करीम का उसलूब है, वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल मुजरिमून वलौ करिहल काफिरून, कहा काफिर चाहे माथे पे जितनी तेवड़ी लाए, मुशरिक चाहे जितना चींब जबी हो, मुजरिम जितना माथा पीटता रहे, वो रोता क्यों न रहे, लेकिन मेरे नबी ने तमाम दीनों पे दीन इस्लाम को गालिब कर देना। ये रसूलुल्लाह की आमद है,
یہ رسول اللہ کا میلاد ہے، یہ اس کی وجہ ہے، اسی لیے ہم مقصد میلاد مصطفیٰ کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر نے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اس دنیا میں آنا قبول فرمایا ہے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، رب کائنات نے حضور پاک کو دعوت توحید کا حکم دیا، دعوت رسالت کا حکم دیا، اس بات نبوت کا حکم دیا، اعلان دین کا حکم دیا، اظہار اسلام کا حکم دیا، تو میرے پاک پیغمبر نے بتوں کی نفی کی ہے، اللہ کی توحید کی بات کی ہے، جھوٹوں کی نفی کی ہے، اپنی رسالت کی بات کی ہے، دنیا کے لوگوں کو اپنی اہل بیت، اپنے صحابہ کے مقام اور مرتبے پر سمجھایا ہے، اللہ کی نازل کرتا کتاب کی طرف توجہ دلائی ہے، دین اسلام کے احکامات و اوامر و نواہی کی طرف حضور پاک نے متوجہ کیا ہے، تو مکہ کے لوگوں نے روڑے اٹکائے ہیں، مخالفتیں کی ہیں، سامنے آئے ہیں، راستے بند کرنے پر یہ لوگ تل گئے تھے، یہ اس طرح حضور پاک کی مخالفت میں اندھے ہو گئے، انہیں نظر نہ آیا یہ ہمارے عرب قوم کا ہے، ان نے نہ دیکھا یہ ہمارے بنو ہاشم کا ہے، یوں نہیں دیکھا بنی کنانا کے نسب میں ہے، یوں نہیں دیکھا یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یوں نہیں دیکھا کہ اس کے خاندان کو کتنی شرافت کے ساتھ، کتنی دیانت کے ساتھ، کتنی امانت کے ساتھ دنیا میں مانا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مکے کا باسی اگر اٹھ کے کسی اور شہر میں چل جاتا، قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان لوگوں کی عظمت و وجاہت یوں تھی، قریش کی عظمت کی وجاہت یوں مسلم تھی، بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے سر جھکا کر ان کی عزت کو یوں بجا لاتے تھے، انہوں نے یوں نہ دیکھا، اس کے باوجود بھی مخالفت پہ اترے، انہوں نے نہ دیکھا یہ ہم میں صادق بھی ہے، ہم میں امین بھی ہے، ہمارے آباء و اجداد کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے، ہم پہ اعتبار نہیں ہے، ہم پہ انہیں بیلیف نہیں ہے، وہ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، بلکہ اپنے گھروں کی قیمتی چیزوں کو، اپنے گھروں کی قیمتی امانتوں کو اس محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے گھر میں جا کر امانت کے طور پہ رکھ کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے یہ سمجھا ہے ہماری امانتیں ہمارے گھروں میں، ہماری دیانتیں ہمارے چودھری وڈیرے رؤساء اور قیادت کے پاس اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی محمد کریم کے پاس محفوظ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پر یوں اعتماد تھا، یوں اعتبار تھا، ہوا یہ سارے صادق اور امین کہتے تو میرے پاک پیغمبر کو رب نے حکم کیا، اے میرے پاک پیغمبر لوگوں میں اپنی دعوت کا اعلان کیجئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنی فیملی ممبرز کو، اپنے خاندان کو، اپنے قریبیوں کو، اپنی برادری کو بلائیے اور دین کی خدمت کی طرف متوجہ کیجئے۔ فاران کی چوٹی پر اللہ کے رسول جبل نور پہ تشریف لے گئے، صباح کا اعلان ہوتا تھا، مجمع جمع ہو جاتا تھا، شرفائے مکہ، قریش عرب، رؤساء قوم وہاں جمع ہو جاتے ہیں، جس میں حضور پاک کے عربی برادری والے بھی ہیں، قریشی خاندان والے بھی ہیں، بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا، اے لوگوں مجھے بتاؤ، لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر 40 سال کی عمر کا زمانہ گزارا ہے، تم میرے شب و روز سے واقف ہو، دن رات سے واقف ہو، سردی گرمی سے واقف ہو، بچپن سے واقف ہو، لڑکپن سے واقف ہو، آج جوانی آ چکی ہے اور میں 40 سال کا ایک کڑیل جوان ہو، میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، تم نے ہر چوک اور چوراہے پہ مجھے دیکھا، خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد کی تجارت کی امانت میں مجھے دیکھا، اپنی امانتیں میرے پاس رکھ کے میری دیانت کو دیکھا، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پہ مجھے اپنا
فیصل اپنا حکم مان کے تم نے وہاں دیکھا، میری دیانت سمجھی، میری امانت سمجھی، میری شرافت سمجھی، میری زندگی میں صدق و امانت جانتے ہو، بتاؤ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پا رہے ہو، مجھے کیسا سمجھ رہے ہو، میرے بارے تمہارے آرگومنٹ کیا ہے، میرے بارے تمہارا نظریہ کیا ہے، میرے بارے تمہارے کمنٹس کیا ہے، میرے بارے تمہارا خیال کیا ہے، مجھے تم کیا سمجھتے ہو؟ رحیم یار خان کے غیرت مند دوستو، یہ وہ وقت ہے جب پیغمبر نے اپنی بات سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے۔ ہاں ہاں، نبی وہ ہوتا ہے جس کی بات بھی صاف ہوتی ہے، اس کی ذات بھی صاف ہوتی ہے، نہ اس کی بات پر حرف آتا ہے نہ اس کی ذات پر حرف آتا ہے۔ پیغمبر کا درجہ، پیغمبر کا مرتبہ، پیغمبر کا رتبہ، پیغمبر کی ویلیو، پیغمبر کی حیثیت و اہمیت یہ ہے کہ نبی کی بات بھی صاف ہو، نبی کی ذات بھی صاف ہو، نہ کوئی آدمی پیغمبر کی بات پہ انگلی اٹھائے، نہ کوئی شخص پیغمبر کی ذات پہ انگلی اٹھائے۔ جتنے مخالف تھے ان سب کے سامنے حضور پاک نے دباؤ نہیں رکھا، ان سب کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا، انہیں پریشر رائز کر کے بات نہیں کی، کوئی گن مین ساتھ نہیں ٹھہرائے، کوئی ڈنڈا اٹھا کے تلوار و نیزے والا، کوئی تیر و تفنگ والا ساتھ نہیں ٹھہرایا، بلکہ اللہ کے رسول نے نہتے ٹھہر کر اعلان کیا، میں نے تم میں زندگی گزاری، بتاؤ مجھے کیسا پایا۔ مکہ کے لوگ یک زبانوں کے کہتے ہیں جربنا کا غیر مرہ، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، سہ بار نہیں، کئی بار 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 ازما کے دیکھا، ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کو سراپا سچا پایا۔ جب پیغمبر نے اپنی بات سے پہلے اپنی ذات پر ان سے مہر تصدیق تطہیر لگوا لی تو حضور پاک نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، آؤ میرا خطبہ سنو، آؤ فرامین محمدی سنو، آؤ اعلان رسالت سنو، آؤ دعوی نبوت سنو۔ ختم الرسل، ختم الانبیاء کے تاجدار نے اعلان کیا، اے لوگو اگر مجھے سراپا سچا کہتے ہو تو پھر مان لو کعبے کے اندر لٹکے ہوئے 360 بت نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، نہ وہ علم غیب جانتے ہیں، نہ تمہاری بگڑی بناتے ہیں، نہ تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں، نہ تمہاری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اس دھرتی پہ کسی کو نفع دینا، کسی کو نقصان دینا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، معاملات کو ٹھیک رکھنا یا بطور سزا اس پر زمین کو تنگ کر دینا، زندگی دینا، موت دینا، علم دینا، حیات دینا، طاقت دینا، رزق دینا، حتیٰ کہ موت تک کے اور موت سے لے کر حشر تک کے تمام معاملات میں مشکل میں اللہ کو پکارا جائے گا، خالق مانا جائے گا، مالک مانا جائے گا، رازق اور رزاق مانا جائے گا، وہ ایک اللہ ہے، اس کی توحید میں آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اعلان ہے میرے پاک پیغمبر کا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ رحیم یار خان کے دوستو، مقصد میلاد کانفرنس کے شرکاء و سامعین و ناظرین، جب یہ اعلان رسول اللہ فرماتے ہیں جواب میں کوئی اور نہیں، سگا چچا عبد العزیٰ بن عبد المطلب ابو لہب کا ہاتھ زمین پہ جاتا ہے اور وہ پتھر اٹھاتا ہے اور رسول اللہ کی طرف اچھال پھینکتا ہے اور نعوذ باللہ لیاذ باللہ نقل کفر و کفر نباشد، وہ کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا۔ رب کریم کو پیغمبر علیہ السلام کا موہن قبول نہیں ہے۔ اللہ کریم ضرور ہے، رحیم ضرور ہے، رب کی شفقت و رحمت بے حد و بے انتہا ہے، لیکن ذات پیغمبر کے گستاخ کو کوئی معافی، اللہ گستاخ کو نہیں چھوڑتے،
گستاخ ہے. اللہ نے کتنا کرم کیا. آج سے چند دن قبل سویڈن میں وہ بدنام زمانہ، وہ گستاخ جس نے آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کے خاکے بنائے تھے، ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ایک ٹرک کے نیچے آیا، 2 گھنٹے آگ میں جلس کے اس دنیا سے فانی ہو کر جہنم کا مقدر بن گیا. یوں نہیں ہے، گستاخ نہیں بچتا، گستاخ نہیں بچتا. ہم مخالف ہو کلمہ پڑھ لے، ہم سینے سے لگائیں گے، لیکن گستاخ پاؤں کی نوک پر ہے. اس نے جب یہ گستاخی کری تو رب کریم نے کہا تو نے ایک ہاتھ کی بات کی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور تو تباہ ہوگا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، پوری زندگی کا پیسہ لگا لے، کما لے، جو کمایا بینک بیلنس بھر لے، تیرا سارا پیسہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. سیصلی نارا ذات لہب، لہب اس آگ کو کہتے ہیں جسے کہتے ہیں بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ. سیصلی نارا ذات لہب، تیرے مرنے کی دیر ہے، تیرا جہنم انتظار کر رہی ہے. یہ رب کریم نے اس گستاخ کے لیے بولا. لیکن میری بات کا ایک جملہ ضائع نہ ہونے دینا، سنو. میں نے بات اسی لیے چلائی تاکہ میں آپ کے سامنے یہ بات مدلل مبرہن کر پاؤں کہ حضور آئے، دعوت خدا کی بات، اعلان شریعت کی بات لے کر آئے. سگا چچا بھی راستے میں آیا. کیا رسول اللہ دین کی دعوت کو چھوڑے؟ بولیے بولیے، سب بولیے. کسی نے یہ بات سمنی، پڑھی، سمجھی کہیں کہ حضور نے دعوت چھوڑ دی؟ جی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں، حضور پاک کے شفیق چچا، رحیم و کریم چچا، عزت و احترام کی انتہا چچا، حضرت خواجہ ابو طالب رسول پاک کے پاس ایک آفر لائے. میرے بھتیجے، مکہ کے کافر کہتے ہیں کوئی خوبصورت جوان دوشیزہ چاہیے، کسی لڑکی سے تعلق چاہیے تو آپ کے بستر کی عزت بنا دیں گے، پیسہ چاہیے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، سلطنت چاہیے حکمران تا حیات تسلیم کر لیں گے، لیکن دعوت اسلام چھوڑ دو، اسلامی احکام چھوڑ دو، خدا کی باتیں بتانا چھوڑ دو، شرک کی نفی چھوڑ دو، توحید کا اس بات چھوڑ دو. یہ چچا آفر لے کر آئے. سیرت ابن ہشام میں ہے، رسول پاک نے اپنے چچا جان کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ. میرے چاچو، تجھ سے میری محبت اپنی جگہ، لیکن یہ بات یاد رکھنا، مکہ کے لوگوں کو بتا دو میرے بھتیجے کا اعلان ہے، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی دولتیں، دنیا کی عزتیں، دنیا کی صلاحیتیں یہ کچھ نہیں ہے. اوپر جاؤ، ترقی کرو، چاند کی منتیں کرو، سورج کے ترلے کرو. اگر سورج تمہاری منت و ترلے کو مان کے زمین پہ آئے اور تم مجھے سورج کا مالک بنا کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، چاند کو اٹھا کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور کہہ دو منت ترلے سے ہم نے بات منوا لی ہے، جب چاہو سورج نکالو، جب چاہو چاند غروب کر دو. اگر یہ بھی لالچ دے سکو جو تم دے نہیں سکتے، اگر دے سکو تو دے دینا، لیکن کہو گے میں اللہ کے اعلان کو چھوڑ دوں، اسلام کی دعوت کو چھوڑ دوں، ایمانی کلمے کو چھوڑ دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، میں اسے کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ ہے مقصد میلاد مصطفیٰ کہ میرے پاک پیغمبر نے جسے حق سمجھا ہے، جو دین سمجھا ہے، توحید کا اس بات سمجھا ہے، شرک کی نفی سمجھی ہے، تو اسے ڈٹ کر بیان کیا ہے. خاندانی مخالفت آئی، سماجی مخالفت آئی، برادری کی مخالفت آئی، ذلی مخالفت آئی، صوبائی و قومی مخالفت آئی، قومیت کا ٹکراؤ آیا، لیکن میرے پاک پیغمبر نے قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر کا اعلان کیا ہے.
کوئی شرک کی پلیتی قریب نہیں آنے دی، کوئی اللہ کی مخالفت میں بات کو ذرخو اعتنا نہیں سمجھا۔ اور میرے دوستو، سفر المظفر کی 28 تاریخ ہے، تو میں ایک اعلان کر رہا ہوں، یہ وہ سفر کا مہینہ ہے جس مہینے کو لوگ اگرچہ برا سمجھتے ہیں، وہ برا نہیں ہے۔ رسول اللہ کا اعلان ہے، لا سفر ولا طیارہ، اس کو برا سمجھنا چھوڑ دو۔ رسول پاک علیہ السلام نے اسی مہینے میں ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت رسول اللہ کی ابتدا سفر میں ہے، انتہا ربیع الاول میں ہے۔ شروع سفر میں سفر ہجرت کیا اور ربیع الاول میں ہجرت کا سفر مکمل کیا۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں پورے جملے پر بات نہیں، محل استشہاد پر بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا، ان بدکماشوں نے اتنی بددیانتی کی ہے، مکہ کے اوباشوں نے پیغمبر اسلام کو یوں تکلیف میں ڈالا، حضور پاک نے مکہ چھوڑا اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مکہ مکرمہ دارالامن نہیں تھا؟ کیا مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی جگہ نہیں تھی؟ کیا مکہ حرم کعبہ نہیں تھا؟ کیا مکہ وہ شہر نہیں ہے جسے چوتھے پارے کے پہلے صفحے پہ رب کائنات نے یوں فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ اس کے باوجود بھی مکہ چھوڑا جس میں 53 سال پیغمبر کا زمانہ گزرا، جس کے گلیوں میں پیغمبر کا بچپنا گزرا، جس گھروں میں پیغمبر کی میلاد و پیدائش ہوئی، جس علاقے میں حضور پاک کی جوانی گزری، جس علاقے میں 53 سال کا سورج چڑھے، سورج غروب ہو، آندھیاں آئیں، بارش آئے، سردی آئے، گرمی آئے، نصف صدی سے 3 سال زائد پیغمبر کے اس شہر اور اس کے مضافات میں گزرے، اسے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کہ مقصد میلاد تھا شریعت کا اعلان، مقصد میلاد تھا دین اسلام کی حقانیت کا اثبات، مقصد میلاد تھا اسلام کو نافذ کرنا۔ حضور پاک نے ہمیں سبق دیا، اگر شریعت کے نافذ کرنے میں، اسلام کے اپلائی کرنے میں اگر تمہیں علاقہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، اسلام نہ چھوڑنا۔ حضور نے دعوت نہیں چھوڑی۔ اور پھر مدینہ کے باسیوں سے حضور پاک کا پیار اتنا ہے کہ ایک بار جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، لوگوں نے سمجھا اب حضور پاک مکہ چلے جائیں گے، اب مدینہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے۔ اللہ کی قسم، مدینہ منورہ کا ذکر آتا ہے تو دل مچل اٹھتا ہے۔ آج کل راستے بند ہیں، دعا کرے اللہ ان راستوں کو کھلوا دے۔ بڑے دجالی فتنوں کے معاملات ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر کی در کی حاضری عطا فرمائے۔ سب دوست کہہ دیں آمین۔ آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے، آپ کا اور ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر پر ہم درود پاک پڑھیں گے، یہاں پڑھیں گے تو کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے، شوق سے بولیے، کون لے جائے گا؟ اور جب حضور پاک کی قبر اطہر پہ پڑھیں گے کون سنے گا؟ حضور خود سنیں گے۔ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ہاتھ کھڑے کرو اور مجھے بتاؤ ہمارے جلسے میں مہمان کتنے ہیں، مسلمان کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو مانتے ہو؟ حضور پاک علیہ السلام اپنی قبر سے بولیے خود سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تو ایک بار سارے درود پاک پڑھ لو نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ کے بارے میں خیال پیدا ہوا کہ مدینہ طیبہ چھوڑ دیں گے، تو حوازن کے غزوے سے واپسی پر کچھ لوگوں نے بات کی اور اللہ کے رسول کے کان مبارک تک پہنچی، تو حضور پاک نے اعلان فرمایا جی نہیں، اب میں مکہ جاؤں گا تو بطور مسافر جاؤں گا، اب میں نے مدینہ میں رہنا ہے۔
اور انصار مدینہ سے محبت کرتے ہوئے فرمایا لو سلک الناس وادیاں وشعبا وسلک الانصار وادیاں وشعبا لسلکت وادی الانصار. گولڈن چین ہے میرے پاک پیغمبر کا، قول زرعی ہے رسول پاک کا. اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، اے مدینہ کے باسیوں، اے مدینہ کے انصاریوں، اے میرے صحابہ مدنی، یاد رکھنا اب مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اب مجھے تم سے اتنا پیار ہو گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اگر دنیا کے لوگ ایک طرف چلیں، مدینہ کے لوگ ایک اور وادی میں چلیں، خدا کی قسم تمہارا پیغمبر تمہاری وادی میں چلنا پسند کرے گا. یہ مقصد میلاد ہے کہ شریعت کے نفاذ میں اگر شہر روڑے میں آیا تو اسے چھوڑ دیا. آج لوگ خالی میلاد کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں خالی میلاد کا معنی حضور کی پیدائش. تو پیدائش تو کافر بھی مانتا تھا، مجھے بتائیں کفار نہیں مانتے تھے؟ بولیے. تو پھر ہم بھی خالی میلاد کہیں، ہمیں مقصد میلاد کہنا چاہیے. ابو جہل اور ابو بکر میں یہی تو فرق ہے. وہ بے ایمان صرف میلاد مان رہا تھا کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، ابو بکر میلاد کا مقصد بھی ساتھ مان رہا تھا. ہم ابو جہل والے نہیں، کون ہے؟ ابو بکر والے ہیں. ہم ابو لہب والے نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر والے ہیں. اور ہم ان سب کو مانتے ہیں. جیسے ہم پیغمبر کے صحابہ کو مانتے ہیں، ہم پیغمبر کی اہل بیت کے بھی قدردان ہیں. یاد رکھنا، کوئی نبی کے صحابہ کو مانے، اہل بیت کو بری نظر سے دیکھے، ابو جہل کی طرح بے ایمان ہے. اور جو پیغمبر کی اہل بیت کو تو مانے اور پیغمبر کے صحابہ سے منہ پھیرے، ابو لہب سے بڑا بے ایمان ہے. ہم پیغمبر کے صحابہ کے بھی قدردان ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی قدردان ہیں. اور میرے دوستو، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مقصد میلاد ہے. حضور پاک علیہ السلام نے شریعت کے نافذ کرنے میں، دین اسلام کے پھیلانے میں، شریعت کی تبلیغ میں، شریعت کے اظہار میں، توحید کے اس بات میں، رسالت کے ابلاغ میں کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا. وہ سماجی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ جو دباؤ ہے، پیغمبر اسلام نے یوں اسے اس دباؤ کو پاؤں کی ٹھوکر مبارک سے اڑایا ہے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگایا جاتا ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مقصد اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے اپنے مذہب کی. ہم قومیتوں میں بات میں بٹے ہیں، ہم جغرافیائی تقسیم بات میں رکھتے ہیں، سیاسی تقسیم بات میں رکھتے ہیں، ثقافتی تقسیم بات میں رکھتے ہیں، اسلامی جوڑ پہلے رکھتے ہیں. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے یہی تو گلہ کیا تھا، فرمایا یوں تو تم سید بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. ایسے نہیں کہا گیا. تو میرے دوستو، آج نقطہ توحید پر جمع ہو جاؤ، آج نقطہ رسالت پر جمع ہو جاؤ، نقطہ عظمت اہل بیت و صحابہ پر جمع ہو جاؤ، نقطہ اولیاء عقیدت، نقطہ عقیدت اولیاء پر جمع ہو جاؤ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو، اس ملت اسلامیہ کا مقابلہ کفر نہیں کر سکے گا. آج ہم قومیتوں میں بٹ گئے. بھئی قومیت میں بٹنے کا مطلب، میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں برادری نہیں دیکھی، شریعت کے معاملے میں علاقائی معاملہ نہیں دیکھا، شریعت کے مسئلے میں کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا. آج ہم شریعت کی مخالفت میں کئی سے کئی باتیں مان جاتے ہیں. کیوں؟ اب میں باتیں شروع کرتا ہوں اور سننا اس کو. ہمارے اندر کمی کیا ہے؟ شادی ہوگی نا تو ہم نے کوئی اسلامی تعلیمات نہیں دیکھنے. یہ جیاں نٹوے تے ہیجڑے سلوا کے نچواون واسطے بلاون سے بلا لو، یہ جائیں گویے سرڑن سڑ گلو. یہ کیا ہمارا دین ہے؟ یہ کیا ہمارا اسلام ہے؟ ہم یہاں کوئی مومن نہیں ہے.
میرے دوستو اسی طرح کوئی اور بات ہے تو کیا سے کیا بندہ شکلیں اپنی شریعت کے خلاف، لباس اپنے شریعت کے خلاف، باقی معاملات، فائدہ مقصد میلاد کرنے کا، فائدہ رسول اللہ کی تعلیم کو عام کرنے کا، فائدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی تعلیمات کو پھیلانے کا۔ سنو، یہ تعلیمات، یہ کانفرنسز، یہ محافل، یہ پرزور پروٹیسٹ ہمارا، یہ تمام کا تمام اس لیے ہے کہ ہم رسول اللہ کے حکم کے مطابق محمدی بن جائیں، ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی شادی بیاہ میں لائیں، وفات و موت میں لائیں، اولاد میں لائیں، حقوق میں لائیں، تجارت میں لائیں، ثقافت میں لائیں، تمدن میں لائیں، تہذیب میں لائیں۔ ناراض نہ ہونا، آج ہمارا لباس انگریز جیسا، آج ہماری ثقافت انگریز جیسی، آج ہماری اٹھک بیٹھک انگریز جیسی، تو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ علماء سے ترجمہ پوچھ لینا، اللہ ہمیں یہود و نصارہ کا راستہ نہ دکھا، یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یاری ساری انہی کے ساتھ۔ کیا فائدہ تیری غیر المغضوب علیہم کا، کیا فائدہ ولا الضالین کا؟ اچھا ایک بات اور کہوں، رات کو سوتے وقت وتر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اور اس وتر میں اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، کیا؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ حضرت درخواستی موجود ہے، ذرا ترجمہ پوچھ لینا، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ ہم ہیں کیا اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وَنَخْلَعُ، ہم علیحدہ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ، ہم چھوڑتے ہیں، کسے؟ مَنْ يَفْجُرُكُ، اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے۔ ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم اعتراف کر رہے ہیں، ہم قول قرار کر رہے ہیں اللہ سے نماز میں، اور پھر ساری یاریاں، ساری تہذیب، تمدن، ثقافت ہماری کس کے ساتھ؟ انہی کے ساتھ جو اللہ کا نافرمان ہے۔ تو بھائی کبھی تو سچی نماز پڑھ لیں، کبھی تو اسلام سے سچا وعدہ اللہ رب العزت کے دربار میں کر لیں، اور سچے معاملات کو طے کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے دربار میں ایک بات کہہ لیں کہ میرے مولا ہم سرائیکی بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں، ہم باقی قومیتوں میں بٹے بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں، پنجابی سرحدی کا فرق بعد میں ہے، ہم مسلمان پہلے ہیں، لوکل پٹھان کا فرق بعد میں ہے، ہم مسلمان پہلے ہیں، سندھی بلوچی کا فرق بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہیں، گلگتی کشمیری کا حق بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ مقصد میلاد مصطفیٰ کانفرنس تھی، میں نے اس کانفرنس میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں احکامات پیغمبر ماننے ہوں گے، تعلیمات پیغمبر ماننی ہوگی، فرمان پیغمبر ماننا ہوگا، قول خدا ماننا ہوگا، حکم مصطفیٰ ماننا ہوگا۔ یاد رکھے میرے اللہ کا اعلان ہے نماز پڑھو، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے نماز چھوڑنے والا ہو سکتا ہے اسلام سے باہر چلا جائے، ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ میرے اللہ کا اعلان ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس پہ گنجا سانپ مسلط ہوگا۔ ہمیں اپنے عبادات میں اپنے مالوں کے اندر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے رمضان کے روزے رکھو، میرے اللہ کا اعلان ہے روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، ہمیں روزوں کا پابند ہونا پڑے گا۔ میرے اللہ کا اعلان ہے اے لوگو سچ بولو، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے جو سچ بولے گا وہ نجات پائے گا، ہمیں سچ بولنا پڑے گا۔ میرے اللہ کا فرمان ہے جھوٹ سے بچو، میرے پاک نبی کا فرمان ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ میرے اللہ کا فرمان ہے سود کو چھوڑو ورنہ تم اللہ رسول سے اعلان جنگ کر دو، تو ہمیں سود کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے اللہ کا اعلان ہے سچ کے ساتھ سچائی والی زندگی بول کے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صاف واضح دو ٹوک بات کرو، منافقت نہیں کرو، ہمیں منافقت چھوڑ کے سیدھی بات کرنا پڑے گی۔ میرے اللہ کا اعلان ہے اللہ کے لیے عقیدہ ٹھیک رکھو، ہمیں اللہ کے لیے عقیدہ
ٹھیک رکھنا ہوگا. میرا اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے تمہاری بات یہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. رب کی قدرت مانو, زمینوں میں جو کچھ ہے, آسمانوں میں جو کچھ ہے, اس کا مالک خلقن عبیدن ملکن ملکن میرے اللہ کا ہے. ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. میرے اللہ کا اعلان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت, اللہ کی پاور تسلیم کرو, ہمیں ماننا ہوگا. میرے اللہ کا اعلان ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میرا اللہ اعلان کرتا ہے اے لوگو یہ بات ذہن میں رکھنا, میرا علم انتہا کا ہے, میری معلومات انتہا کی ہے. میں ازل بھی جانتا ہوں, میں ابد بھی جانتا ہوں, میں وہ جانتا ہوں ما فی السماوات والارض, جو تم سے غیب زمین آسمان میں ہے اللہ اس سے واقف ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس. وہ زمین کے اندھیروں میں کیوں رہو اللہ کے علم میں ہے, خشکی اور تری کیوں رہو اللہ کے علم میں ہے. اللہ کا اعلان ہے میری طاقت یہ ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, جسے چاہوں گا بچی دوں گا, وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جسے چاہوں گا بچہ دوں گا, أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جسے چاہوں گا دونوں ملا کے دوں گا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جسے چاہوں گا باغ بنا دوں گا. ہم نے عقیدہ یہ رکھنا ہوگا بچی دینے والا اللہ, بچہ دینے والا اللہ, دونوں دینے والا اللہ, باغ بنانے والا اللہ. رب کائنات کا ہمارے لیے اعلان یہ ہے کہ ہم نے آپ کے پیغمبر کو پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا, اس طرح کہ اس کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میرے پاک پیغمبر کے لیے رب نے ختم نبوت کی بات کی ہے, ختم رسالت کی بات کی ہے, ختم شریعت کی بات کی ہے, ختم وحی کا اعلان کیا ہے. ہمیں ماننا ہوگا حضور پاک یوں آخری نبی ہے, ان کے بعد کسی شخصیت کو ختم نبوت کے بعد سراسر رسالت ماپ کے عہدہ نہیں دیا جائے گا. میرے اللہ کا اعلان ہے میرے پاک پیغمبر کی اہل بیت کی قدر کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کی اہل بیت پاکیزہ ہیں, ان کی قدر کرو. نبی کی بیویاں, نبی کی اہل بیت, نبی کی اولاد, نبی کی اہل بیت, نبی کے داماد, نبی کی اہل بیت, نبی کے نواسے نواسیاں, نبی کی اہل بیت ہمیں قدر کرنی ہوگی. اللہ کا اعلان ہے پیغمبر کے صحابہ کے لیے اولئکم الراشدون, ہدایت یافتہ یہی ہے. اولئکم المؤمنون حقا, حقیقی مومن یہ ہے. اولئکم الصادقون, سچے یہ ہے. اولئکم المفلحون, کامیاب یہ ہے. اولئک ہم خیر البریہ, اس دھرتی کی بہترین مخلوق یہ ہے. ہمیں ماننا ہوگا جہاں جہاں میرے اللہ نے عقائد دیے ہیں, مسائل دیے ہیں, فضائل دیے ہیں, دلائل دیے ہیں, وہ فرمان خدا ہو, فرمان مصطفیٰ ہو, ہمیں زندگی میں لاگو کرنا ہوگا. میرے دوستو یہ ہے مقصد میلاد. اگر ہم اس طرح نافذ نہیں کرتے, اگر ہم اس طرح لاگو نہیں کرتے, ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور فائدہ تب ہوگا جب ہم ایک بات کو تسلیم دل و جان سے کریں گے. کرو گے؟ بولو بولو, کرو گے؟ میں ہاتھ اٹھا کر آخر میں اس بندے سے وعدہ لوں گا جس نے گفتگو سننے کے بعد یہ طے کر لیا ہے, مقصد میلاد کو سمجھ لیا ہے, اور اس بات کا نصب العین بنا کے عزم بالجزم کر لیا ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں گے, شریعت کے مطابق عقیدے رکھیں گے, شریعت کے مطابق اپنے مسئلے رکھیں گے, اس میں اپنی برادری, اپنے رسم و رواج کو آڑے نہیں آنے دیں گے. جو وعدہ کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جو وعدہ کرتا ہے اللہ کے لیے وعدہ کرنا ہے, میرے لیے نہیں, دائیں بائیں والے کے لیے نہیں. وعدہ کرتے ہو شریعت کی پابندی کرو گے, مقصد میلاد پہ عمل کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.